رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے، بری عادتوں سے بچا لے یا دور رکھ، والاعمال، اور برے کاموں سے بھی دور رکھ، والاہواء، اور بری خواہشات سے بھی دور رکھ، والادواء، اور بری بیماریوں سے بھی دور رکھ۔ اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم واللفظ لہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ الفاظ امام حاکم کے ہیں علیہ الرحمہ۔ اس حدیث میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعا کرنا حضور کو کیا ضرورت تھی؟ حضور کے بارے میں تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کان خلق القرآن، حضور کا جو اخلاق ہے، عادات ہیں، زندگی کا لائف سٹائل ہے، وہ تو قرآن تھا۔ لیکن حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ برے عادتوں سے، برے اخلاق سے بچا لے۔ یہ دراصل اپنی امت کو یہ دعا سکھانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں اس دعا کا اہتمام کیا کرو، کہ ہمارے اندر بدعمالیاں آ جاتی ہیں، ہماری عادتیں بری ہو جاتی ہیں۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ویسے عرف میں ہم سمجھتے ہیں اچھے انداز سے کسی کو بولنا یہ اخلاق ہے، کسی کے ساتھ اچھا لین دین کرنا یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق ہے، لیکن یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق جو عادتیں ہوتی ہیں، بلکہ اس طرح سمجھ لیجئے، ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ کچھ عادتیں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ عادتیں جو انسان پروان چڑھتا ہے وہ مختلف ہوتی جاتی ہیں۔ تو وہ جو انسان کی طبیعت میں ودیت کر دی جائیں یا ودیت ہو جائیں، جو عادات، وہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اس کا صرف بول چال سے یا اچھے انداز سے بات چیت کرنے سے صرف تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایکشن، ہر طور، ہر طریقہ، ہر اٹھنا، ہر بیٹھنا، ہر چلنا، ہر پھرنا، ہر قسم کا عمل، ہر قسم کی عادت، یہ اخلاق ہوتی ہے۔ تو اخلاق سنوارنا، اس باب میں ہم یہی احادیث پڑھ رہے ہیں برے اخلاق سے بچانے کی اور اچھے اخلاق کی ترغیب کی۔ تو برے اخلاق سے ہم نے بچنا ہے، تو سب سے پہلے برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے وہ دعا سکھا دی، تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یاد ہو جائے۔ اللہم جنبنی، پڑھیں ساتھ پڑھیں، یاد ہوگی۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اخلاق، اعمال، اہواء، ادواء، چار چیزوں سے پناہ مانگی، برے اخلاق سے، برے اعمال سے۔ اہواء کسے کہتے ہیں؟ خواہشات۔ اہواء کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات نفس۔ والادواء، دا بیماری کو کہتے ہیں، اس کی جمع ادواء ہے، بیماریاں، بری بیماریاں۔ چار چیزوں سے پناہ، اور یہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ان چیزوں سے پناہ اللہ رب العزت کی انسان حاصل کر لے تو یہ کتنی اہم بات ہے، اس کا تو ہر وقت ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی سی دعا ہے، چار چیزوں کی پناہ ہے۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، پڑھیں ساتھ۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو ساتھ پڑھنے سے جب انسان سن رہا ہے، ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ کس کس کو یاد ہوگی؟ ماشاءاللہ، میرا کام تو پورا ہو گیا۔
ساروں کو یاد ہو جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا۔ چلیں پھر پڑھتے ہیں تاکہ ساروں کو یاد ہو جائے۔ اللہم جنبنی، پیاری دعا ہے، حضور کی دعا ہے، حضور نے اپنی امت کو سکھائی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ کس کو یاد ہوئی؟ مزید احمد کو یاد ہوگی اور بزرگوں میں؟ چلیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے کاموں سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات جو ہماری تباہ کاریوں کا سبب بن جاتی ہیں، جن کے پیچھے انسان جب چل پڑتا ہے تو اپنی ہوس کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اللہ ان سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور بیماریاں جو انسان کی تمام زندگی کھا جاتی ہیں، اللہ کریم ایسی بیماریوں سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔